ناظرین، ہم بریک کے بعد واپس آئے ہیں اور اپنے ناظرین کے لیے میں ہمارے دوست محسن عابدی صاحب موجود ہیں. محسن عابدی صاحب، آپ کیونکہ آپ کا ایک دوسرے جو جو ہمارے کنونشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک ہے ایکسپیرینس ہے، تو آج آپ ناظرین کے لیے احسن شکور صاحب سے موجود ہیں ہمارے ساتھ. ان سے یہ کوشچن پوچھیں کوئی ایسا جس سے ناظرین کو یہ اس سے استفادہ حاصل ہو کہ وہ کیوں اوپن یونیورسٹی کو پریفرنس دیں دوسری یونیورسٹیز کی نسبت. کیونکہ ابھی احسن صاحب نے بتایا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا نظام تعلیم جو ہے وہ باقی یونیورسٹیوں کی نسبت بالکل ان سے کسی طریقے سے بھی کم نہیں ہے، اور بلکہ یہ یونیورسٹی ہمارے کم فیس کے اندر زیادہ اچھے تعلیمی مواقع فراہم کر رہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ ان سے کوئی آپ کے ذہن میں کوشچن ہو تو پوچھیں. بہت شکریہ فواز صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے انداز سے باشعور پاکستان کے پروگرام کو مینیج کیا، اور اسپیشلی ان شخصیات کو اس میں مدعو کیا جو واقعتاً حقیقی تبدیلی جیسا کہ شعور کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسے ممکن بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہ تمام فیز ایجوکیشن کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. تو آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں ایک خوبصورت پروگرام کو اتنے اچھے انداز کے ساتھ چلاتے ہوئے اس مقصد کو اچیو کرنے میں، اپنا کردار ادا کرنے میں، اپنا حصہ ڈالنے میں جو آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. دوسرا، آپ کے ساتھ آج ایسی شخصیت موجود ہیں جو ہمارے استاد بھی ہیں، اور ان کا 24-25 ایئر تک کا ایکسپیرینس ایجوکیشن کے ساتھ، اور ہزاروں طلباء ان کی ہاتھ کے ساتھ، لاکھوں طلباء، جی بلکہ لاکھوں طلباء ان کے ہاتھ طلباء تو ان کے ذریعے سے، لیکن ہزاروں طلباء ان کو ڈائریکٹ مل چکے ہیں. جی ایسے ہی. اور بے شمار مسائل طلباء کے اسپیشلی فاصلاتی تعلیم میں وہ مسائل عام تعلیم سے مختلف بھی ہوتے ہیں اور کئی دفعہ گمبھیر ہوتے ہیں کہ ابھی میری سلپ نہیں آ رہی، کل پیپر ہے، اس طرح کے بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن میں احسن صاحب سے ایک کویشچن کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آج سے 20 سال پہلے سوچا جاتا تھا کہ لوگ بڑے بڑے کیمپسز میں جا کے پڑھیں گے اور کیمپسز زیادہ خوبصورت اور بڑے ہونے چاہیے. کووڈ-19 کے بعد اس میں ایک سڈن چینج ہے. لوگ بڑے بڑے یونیورسٹیز اب خالی ہیں اور ایک کمرے کے اندر سارے ٹیچرز بیٹھے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو آن لائن پڑھا رہے ہیں. شاید یہی کنسیپٹ اوپن یونیورسٹی کا تھا جس وجہ سے اوپن یونیورسٹی نے فاصلاتی تعلیم کو اہمیت دی. آج اپروکسیمیٹلی تمام یونیورسٹیز فاصلاتی تعلیم کے قریب تر نہیں جا چکی. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، بات آپ کی درست ہے. ویسے اگر میری ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ شاید ہمارا فیوچر ماڈل بھی فاصلاتی نظام تعلیم ہے، کیونکہ جس طرح زندگی مٹیریلسٹک ہوتی جا رہی، مادی زندگی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہماری مصروفیات اپنے پیشے کی طرف، اپنے کام کی طرف زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو تعلیم کا ڈیلی جا کے اسکول میں تعلیم لینا یا کسی کالج میں یونیورسٹی میں لینا ہمارے لیے محال ہوتا جا رہا ہے. تو ہم اپنے کام کے ساتھ ساتھ، کیونکہ معاشی ریسٹرکشنز بھی بہت آ رہی ہیں، تو اپنے کام کے ساتھ ساتھ ہم اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے فاصلاتی نظام تعلیم بیسٹ آپشن ہے کہ ہم اپنا کام بھی جاری رکھیں اور اپنی کنوینئنس کے مطابق اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھیں. دیکھیں نا، ایک آپ کنونشنل میں تو آپ کو ایک ریسٹرکشن ہے کہ جی آپ صبح 8 سے دوپہر 2 بجے تک باؤنڈ ہیں. پھر اگر آپ اسکول میں ہیں یا کسی پرائیویٹ کالج میں تو آپ یونیفارم پہننے کے لیے اپنا لازمی ہے. پھر کتابیں آپ نے خریدنی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو شام کو ٹیوشن سینٹر جوائن کرنا ہے. تو یہ ہماری یونیورسٹی کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے پاس کوئی قید نہیں ہے وقت کی کہ آپ صبح 8 سے دوپہر 2 بجے تک باؤنڈ ہے، کوئی نہیں. پھر اس کے بعد ہمارے ٹیوٹوریلز کنڈکٹ ہوتے ہیں، لیکن اس میں طالب علم کا جانا ضروری نہیں ہوتا، استاد کا آنا ضروری ہے. وہ کمپلشن نہیں ہے طالب علم کے لیے کہ جی اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے مسائل کا حل دیکھنا ہے، اپنے استاد سے کوئی ڈسکشن کرنی ہے، تو وہ ان اسٹڈی سینٹر میں جا کے اپنے استاد سے مل سکتا ہے جو اس کے مقرر کردہ ٹیوٹرز ہوتے ہیں، پارٹ ٹائم ٹیوٹر جن کو کہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پہلے ورکشاپ میں آنا کمپلسری ہوتا تھا. اب چونکہ میں نے عرض کی کہ کووڈ کی وجہ سے سب کچھ آن لائن ہو گیا، تو وہ آن لائن ورکشاپس ہو رہی ہیں، اس لیے اس میں بھی اب جانا ختم ہو گیا.
تو جہاں تک فواد صاحب نے ایک سوال مجھ سے کیا تھا، وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ جواب رہ گیا کہ امتحانات کا جو حصہ ہے نا، وہ امتحانات ہمارے ویسے ہی ہوتے ہیں جس طرح تمام تعلیمی بورڈ لیتے ہیں، جس طرح باقی یونیورسٹیز لیتی ہیں. جیسے رول نمبر صرف گھر پہ آئی اور آپ نے ایک خاص امتحانی سینٹر پہ جا کے اس مقرر کردہ تاریخ پہ اپنے امتحان دینا ہے اور اس کے بعد آپ کا ایک رزلٹ اناؤنس ہونا ہے. وہ طریقہ کار وہی ہے. امتحانات گھر پہ بیٹھ کے نہیں دیے جا سکتے، وہ تو ایک پراپر کنونشنل طریقہ کار سب کا وہی ہے جو تمام تعلیمی اداروں کا ہے، وہ ہمارا بھی ویسا ہی ہے. ہاں جہاں تک تعلیم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، جو کلاسز لینے کا یا مشقیں حل کرنے کا یا ورک شاپ لینے کا، وہ آن لائن ہے، وہ آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. اسی طرح کئی ایسے طالب علم آپ نے دیکھے ہوں گے جو آن لائن باہر کی یونیورسٹی سے ڈسٹینس لرننگ کے ذریعے اس کو تعلیم لیتے ہیں. تو کیا ہم اپنے پاکستان میں اپنی ایک اوپن یونیورسٹی موجود ہے جس کی ایک ویلیو ہے پوری دنیا میں؟ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ سرکاری نہیں پرائیویٹ یونیورسٹی، نہ، یہ سرکاری یونیورسٹی ہے. اس کے جو چانسلر ہیں وہ سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، کیونکہ یہ وفاقی یونیورسٹی ہے، وفاق کے انڈر آتی ہے. اور جو ان کا پرو وائس چانسلر ہے وہ سٹنگ فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہوتا ہے. اور باقی ہیرارکی وہی ہے، وائس چانسلر ہے، رجسٹرار ہے، کنٹرولر آف ایگزامینیشن ہے. اب ایک بات اور بھی، چونکہ ہماری یونیورسٹی واحد یونیورسٹی ہے جو میٹرک اور ایف اے کی تعلیم دیتی ہے، جبکہ باقی یونیورسٹیز میں نہیں ہے، تو ہمارے جو کنٹرولر آف ایگزامینیشن ہے وہ IBCC ایک کمیٹی ہے، انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین، جو تمام تعلیمی بورڈ کے چیئرمینس کی کمیٹی، اس کے مستقل ممبر ہے. چونکہ وہ میٹرک ایف اے کو ڈیل کرتے ہیں، ہم بھی میٹرک ایف اے کے طالب علم پڑھا رہے ہیں، تو ہمارے کنٹرولر آف ایگزامینیشن IBCC کی میٹنگز میں جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، اور جو میٹرک ایف اے کا معیار یا جو میٹرک ایف اے کا طریقہ کار باقی تعلیمی بورڈ میں استعمال ہوتا ہے یا وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، وہی ہمارے پاس ہے. یعنی اگر میں بورڈ میں میٹرک کا طالب علم جو 13 سال سے کم عمر داخل نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس بھی یہی ہے. ہاں منیمم لمٹ ضرور ہے لیکن میکسیمم لمٹ کوئی نہیں. یعنی ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ ایک باپ اور ایک بیٹا اکٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک پروگرام میں ہے بیٹا اور باپ دوسرے پروگرام میں ہے. اور یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ میں ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ میں اردو کی ورک شاپ وزٹ کرنے گئے تھے، تو آپ بارش بزرگ تھے، تو مجھے کہتے ہیں جی کہ BScs کا رزلٹ اناؤنس ہو گیا. میں نے کہا جی کیوں خیریت؟ کہتے ہیں جی میرا بیٹا BScs پہ پڑھتا ہے. تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جس طرح ہم، آپ لوگوں نے حدیث بھی سنی ہوگی کہ مہد سے لہد تک علم حاصل کرو، گود سے گور تک علم حاصل کرو. تو یہ ہماری یونیورسٹی منوال پورا کر رہی ہے کہ جی آپ کے لیے کوئی تعلیم کی حاصل کرنے کی کوئی لمٹ نہیں، علم آپ جب مرضی حاصل کریں. اچھا احسن صاحب، میں یہاں پہ ایک کویشچن آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. آپ کے خیال سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو فیوچر میں جس طرح ایگزامینیشن سسٹم کے علاوہ باقی سسٹم آن لائن چل رہا ہے، ایگزامینیشن سسٹم پہ بھی اس کوئی ورک ہوگا آپ کے خیال سے فیوچر میں؟ جس طرح آن لائن یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن پیپرز لیے جا رہے ہیں، ایون کہ اب تو اگر آپ ہاتھ سے پیپر لکھ کے بھیجیں PDF فارم میں، اس پہ پلیجرزم چیک ہو جاتا ہے. جب ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں پوری دنیا، ہم آن لائن اگر اس کو MCQs کی فارم میں لیں تو رزلٹ آن لائن آ جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے، اس طرف بھی کوئی پیش رفت ہوگی فیوچر میں؟ جی بالکل، پہلا قدم تو ہم نے لے لیا نا اسائنمنٹس کو آن لائن لے کے. یعنی دیکھیں ہم نے اسائنمنٹس 2 طریقوں سے ہم لے رہے ہیں، یا اس کو PDF فارمیٹ میں لے رہے ہیں یا اس کو ڈاک فائل میں یا ڈاکس فائل میں. ڈاکس فائل کا مطلب ہے جو ورڈ کا نیا فارمیٹ، اور ڈاک فائل ورڈ کا ونڈو اس میں آتا ہے، ونڈو 98 ونڈو، جو ڈاکس ہے وہ ونڈو 10 کے اندر ہے. تو ان 3 فارمیٹ کے علاوہ ہم کسی فارمیٹ میں اسائنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو پلیجرزم کا سافٹ ویئر تو HEC کا ہے، وہ ہم اگر امپلیمنٹ کریں تو وہاں پلیجرزم پکڑا جاتا ہے. اور ایک چیز اور اسائنمنٹ کوسچن پیپر جو ہم نے وہ بھی نیٹ پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے انسٹرکشن لی ہوئی ہے کہ جی پلیجرزم کی صورت میں آپ کی اسائنمنٹ کے جو مارکس ہیں وہ کاٹ لیے جائیں گے یا اس کے مطابق دیے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے پلیجرزم تو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، یہ تو پہلا اسٹیپ ہم نے لے لیا. اب اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم پیپر بھی آن لائن لے سکتے ہیں. یہ تو ہمارا آپ سمجھے نا ایک ٹیسٹ رن ہو گیا کہ ہم پیپر آن لائن لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. اسائنمنٹ تو ہم نے آن لائن لے لی. اسی طرح ٹیچنگ پریکٹس کی ورکشاپ اس کے اندر تھیسز ہوتے ہیں، وہ بھی ہم آن لائن لینا شروع کر دیں گے. کچھ وہ تھیسز تو نہیں کہہ سکتے ہم، ریسرچ مینول کہتے ہیں اس کو، وہ ریسرچ مینول بھی آگے سے LMS پہ اپلوڈ ہوا کریں گے. اگر سر ہم اس طرف جاتے ہیں تو آپ کے خیال سے اس کی جو انرولمنٹ ہے
अभी भी आप गालिबन बता रहे थे ओपन यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट कितनी है इस टाइम? 7 लाख 7 लाख से प्लस जा रही है। इसकी एनरोलमेंट में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है, जिस तरह बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री में जो लोग हैं वो अक्सर औकात से वजह से एडमिशन नहीं लेते कि जब पेपर्स देने हमें पाकिस्तान आना पड़ेगा, या उनका वहाँ भी कोई सिस्टम है? जी अभी तक तो हमारा सिस्टम जिसको कहते हैं ना मिडिल ईस्ट में है, जिसमें मैट्रिक FA BA, जिसमें वर्कशॉप्स जी उसमें मैट्रिक FA BA तक हम लेते हैं एम्बेसी के थ्रू। लेकिन चूंकि जब वर्कशॉप्स की बात आती है उसमें फिजिकल प्रेजेंस जरूरी थी तालिब इल्म की, लिहाजा वो तो हम ऑफर नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जब ऑनलाइन की तरफ जाएंगे तो यकीनन वो एक दरवाज़ा खुल जाएगा हमारे लिए कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को या ओवरसीज जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं फॉरेन, उनको भी हम इनटेक उनकी ले सकेंगे। ये डेफिनेटली दरवाज़ा खुलेगा और ये एक फ्यूचर की तरफ हम उस तरफ जा रहे हैं। सर्टिफिकेशंस आज बेशुमार ऑनलाइन हो रही हैं, जिस तरह वो सर्टिफिकेशंस चल रही हैं, इसी तरह ओपन यूनिवर्सिटी अगर उनके पेपर्स कंडक्ट कर ले ऑनलाइन, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो आज ओपन यूनिवर्सिटी में पेपर्स की प्रेजेंस ना होने की वजह से इससे टच नहीं है, उससे टच होने से शोर भी बढ़ेगा और एजुकेशन भी इनहैंस होगी। जी डेफिनेट है। एहसन साहब एक बड़ा एक अहम मेरा क्वेश्चन दिमाग में आया कि जिस तरह के पूरी दुनिया में इंसान लोगों में रह के सीखता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो घर में रह के पढ़ रहा है और ऑनलाइन पढ़ रहा है, और एक स्टूडेंट क्लासेस में जाके पढ़ रहा है, तो जो उसका स्टूडेंट की शख्सियत का निखार है और एक बहुत से लोगों में रह के किस तरीके से बिहेव करना है और क्या अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, ये जो चीज़ें सीखता है, तो आप क्या समझते हैं कि इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो फासलाती निज़ाम है, क्या इसके अंदर स्टूडेंट की टीचर्स के साथ इंटरेक्शन जो है वो सारी की सारी फासलाती है, या फिजिकल इंटरेक्शन भी है, या उनकी क्लासेस फिजिकली होती हैं वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ? क्या उसके अंदर आप समझते हैं कि स्टूडेंट की शख्सियत उसी तरह निखार हासिल कर सकती है जिस तरह बाकी निज़ाम तालीम में स्टूडेंट सीखता है, ग्रुप बिहेवियर सीखता है, तो यहाँ पे कोई फ्लॉ नहीं रह जाता होगा? नहीं, पहली बात तो ये है कि हमारा एक फिजिकल प्रेजेंस का कंपोनेंट है जिसको हम वर्कशॉप कहते हैं, या ट्यूटोरियल्स हमारे कंडक्ट होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स का गो जाना कंपल्सरी नहीं, लेकिन ट्यूटोरियल्स कंडक्ट किए जाते हैं। जहाँ तक बात रहेगी आपकी ग्रुप बिहेवियर की या क्लास में टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन की, तो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन वहाँ पे तो ज़रूरी है जहाँ पे गैर फासलाती निज़ाम तालीम है, और जहाँ पे माफ़ कीजिएगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फ्रेश होते हैं। यहाँ पर तो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जॉब पे हैं, मेच्योर्ड स्टूडेंट्स हैं, तो मेच्योर्ड स्टूडेंट्स के लिए उनकी जो करेक्टर बिल्डिंग तो वो हो जाती है, लेकिन वो उस लेवल पे ऑलरेडी पहले से हैं कि जो कन्वेंशनल से होके आए हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक तालिब इल्म है हमारे पास MBA कर रहा है लेकिन वो बैंक में है, इसका मतलब है कि वो बैंक में किसी गैर फासलाती निज़ाम तालीम से होके बैंक में आया और वहाँ ग्रुप में काम किया, वहाँ पे ग्रुप में काम किया और ग्रुप बिहेवियर सीखा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में काम किया। उस बिहेवियर को सीखने के बाद उसने कहा जी अब क्यों ना अपनी तालीमी इस्तात बढ़ाई जाए। अब तालीमी इस्तात बढ़ाने के 2-3 वजूहत हो। नंबर 1 अपनी तालीमी इस्तात बढ़ाना, तालीम लेने की। नंबर 2 अपनी इंक्रीमेंट के लिए काम करना। नंबर 3 और अपनी पोजीशन को बेहतर करना, यानी अपनी प्रमोशन के लिए। तो हमारे चूंकि तालिब इल्म पहले से जॉब कर रहे होते हैं तो वो अपनी इन 3 वजूहात की वजह से हमारे पास आते हैं, और फिर उनको ये आसानी होती है कि अपनी जॉब नहीं छोड़नी पड़ती। वरना अगर आप किसी रेगुलर तालीमी इदारे में जाएं तो उनको जॉब छोड़नी पड़ेगी, या वो शाम को पढ़ेंगे, और शाम को पढ़ेंगे तो फिर फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, किताबें अलहदा से खरीदनी पड़ेंगी। हमारे पास ये फ़ायदा है कि फीस भी कम है और किताबें भी नहीं परचेज करनी पड़ती, किताबें यूनिवर्सिटी देती। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में एक डिग्री थी EPM, एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट। क्या वाकई अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का इतना अहम किरदार है इस मुल्क की तरक्की में, लोगों को शऊर देने में? क्योंकि हमारे जितने भी स्कूलों के, कॉलेजेस के छात्रा और जो प्रिंसिपल हैं उनके लिए ये ज़रूरी था कि वो
EPM کی ڈگری لیں, ایجوکیشن پلاننگ مینجمنٹ کی ڈگری لیں. اب سے 20 ایئرز بیک اگر ہم چلے جائیں تو صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والا تھا جو EPM کی ڈگری پرووائڈ کرتا تھا, جو EPM کے اسٹوڈنٹس کو انرول کرتا تھا. اب اس کے بعد بہت سے اداروں نے اس کو سٹارٹ کیا, کیونکہ احسن صاحب ایسا ہی ہے, کیونکہ میں نے جس جگہ یہ پڑھا تھا تو وہاں پہ تو مجھے پڑھنے کے بعد یہی لکھا ہوا, میں نے اس اسٹڈی کو دیکھا تو اس میں تھا کہ EPM کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف اور صرف ڈگری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہی کرواتی تھی. اور یہ 20 ایئرز بیک کی میں کوئی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, تو یہ ایسا ہی تھا. جی بالکل آپ کی بات درست ہے. ہمارے پاس کچھ ایسے پروگرام جس میں EPM ان میں سے ایک پروگرام ہے جو بڑا ہی, جس کو کہتے ہیں کہ بڑا ویلیویبل پروگرام ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے کسی تعلیمی ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں, ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ, اور اس کا بڑا فائدہ ہے. پھر اسی طرح ہمارا ایک ٹیفل پروگرام ہے, ٹیچنگ آف انگلش ایز فارن لینگویج, بڑا اہم پروگرام ہے, باہر اس کی بڑی ویلیو ہے. اور مزیداری کی بات ہے جو ہمارے B.Ed پروگرام ہے, باہر جو لوگ کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے B.Ed کی ویلیو اتنی ہے کہ اس B.Ed کی یا M.Ed کی بیس پہ وہ یا تو وائس پرنسپل لگ جاتے ہیں یا پرنسپل اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ان تعلیمی پروگرامز کی بڑی ویلیو ہے. تو ہمارا جو ایک پبلک ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کا پروگرام ہے جو سرکاری ایک MPH ہے, ماسٹر آف پبلک ہیلتھ, وہ اس کے ایکویولنٹ ہے. تو اس طرح ہمارے ایسے بہت سے ویلیوبل پروگرامز ہیں جو ہم لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں, ان کو مواقع فراہم کر رہے ہیں کو ان کو حاصل کرے اور اپنی پوزیشن کو معاشرے میں بہتر بنائیں. احسن صاحب, ابھی جس طرح آپ نے ڈسکس کیا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو فیس سٹرکچر ہے وہ دوسری یونیورسٹیز کی نسبت اور زیادہ کم ہے, اس کی فیسیں, کیا آپ اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو فائنینشیل اسسٹنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ڈیزرونگ ہے اور کوئی اسٹوڈنٹ اگر ایجوکیشن اپنی ریگولر کرنا چاہتا ہے, وہ انٹیلیجنٹ ہے اور وہ لائق بچہ ہے اور وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے, تو کیا فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کرتی ہیں؟ جی جی بالکل. میں آپ کو بڑا اہم سوال کیا اور میں سوچ رہا تھا یہ پہلو ہمارا شاید یونیورسٹی اوپن یونیورسٹی کی طرف سے رہ نہ جائے, تو آپ نے اچھا ہوا, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میٹرک سے BA تک ہم طالب علموں کو ایک سیمسٹر کی پوری فیس معاف کرتے ہیں, ایک سیمسٹر کی. پہلے سیمسٹر کے علاوہ معافی چاہتا ہوں, پہلے سیمسٹر میں طالب علم نے اپنی پوری فیس جمع کروانی ہے. دوسرے, تیسرے یا چوتھے سیمسٹر میں اگر اس کو فیس دینے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے تو ہماری ایک کمیٹی ہوتی ہے, فائنینشیل اسسٹنس کمیٹی, اس میں وہ فارم اپلائی کرے گا تو کمیٹی اس کو دیکھے گی, ڈیزرونگ ہے تو دوسرے, تیسرے یا چوتھے میں سے کسی ایک سیمسٹر کی پوری فیس 100% معاف کر دے گی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا فیس معاف کرنے کے بعد تو یونیورسٹی اس کی کتابوں کا کیا کرتی ہے؟ وہ یونیورسٹی اس کو کتابیں اسی طرح فراہم کرتی ہے جس طرح ایک پوری فیس دینے والے طالب علم کو دی جاتی ہے. اس کی کتابوں کے اوپر کوئی وہ کمپرومائز نہیں ہوتا. جب بات آ گئی B.Ed اور پوسٹ گریجویٹ کی, اس میں پہلے سیمسٹر کی فیس طالب علم کو پوری دینی پڑتی ہے, جبکہ دوسرے, تیسرے یا چوتھے سیمسٹر میں 35% تک اس کو فی کنسیشن دی جاتی ہے ایک. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو طالب علم ہمارے معذور ہیں, یعنی ایسے طالب علم جو 100% بلائنڈ ہے یا ایسے طالب علم جن کا کوئی عضو جو ہے, بازو ہے, ہاتھ ہے یا پاؤں یا ٹانگ اگر مستقل طور پر نہیں ہے, کٹا ہوا ہے, تو اس کو, ان دونوں کیٹیگریز کو ہم پوری فیس معاف کرتے ہیں, پورے پروگرام کی فیس فری آف کاسٹ. ایک. دوسرا, جیل انمیٹس جو ہمارے قیدی ہیں جیل میں بیٹھے, ہم ان کی وہ دیکھتے سوچتے ہیں کہ ان کی ذہنی رو بیٹھ گئی, شاید تعلیم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکی, تو ہم ان کو فری تعلیم دیتے ہیں تاکہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ تعلیمی استطاعت کو بڑھائیں اور اپنے آپ کو معاشرے کا مفید شہری ثابت کریں. پھر اس کے ساتھ ہم نے ایک کیٹیگری رکھی ہوئی ٹرانسجینڈرز کی جو ہماری معاشرے کی نیگلیکٹڈ کلاس سمجھی جاتی ہے. اس کے لیے یونیورسٹی نے فری تعلیم کا مواقع دیے, وہ فری ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا دوں کہ ہمارے پنڈی ریجن میں ٹرانسجینڈر ٹیوٹر بھی ہے, ٹیوٹر بھی اپوائنٹ ہے جو ٹرانسجینڈر ہے. تو ہم نے اس نیگلیکٹڈ کلاس کو تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے یونیورسٹی نے ایک موٹیویشنل ٹول یوز کیا کہ ان کو تعلیم کی سہولت فری پہنچانے کا اہتمام کیا. بہت اچھا لگا جی, آپ نے ماشاءاللہ جس طرح یونیورسٹی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا اور ہمارے ناظرین کے لیے یہ تمام انفارمیٹو جو آپ نے گفتگو کی, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو کافی حد تک
اب یہ ایک کانفیڈنس بلٹ اپ ہوگا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری کسی بھی لحاظ سے باقی یونیورسٹی کی ڈگری سے کم نہیں ہے، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کی معاشی ترقی میں، اس ملک کی لوگوں کی ذہنی ترقی میں، ان کو شعور پرووائڈ کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ شاید کوئی اور یونیورسٹی اس لیول پہ نہیں کر سکی۔ پورے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی، گلف کنٹریز کے اندر بھی یونیورسٹی نے اپنے کیمپسز اور اپنے اسٹڈی سینٹرز بنائے ہوئے ہیں۔ ابھی احسن صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ایگزامز تھرو ایمبیسیز ہوتے ہیں، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی آج ہمیں احسن صاحب نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ محسن عابدی صاحب آپ کا بھی شکریہ، احسن صاحب آپ کا بھی شکریہ، لیکن ہمارے ناظرین کے بہت سے جو ہم فیڈ بیک آئے گا، ہم اس کو فیڈ بیک تو دیکھتے ہوئے دوبارہ پھر شاید آپ کو زحمت دیں اور آپ کا قیمتی ٹائم لیں۔ انشاءاللہ اپنے میزبان فواد رسول کو اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔